بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر احمد فاروق، اسسٹنٹ پروفیسر آف میڈیسن ایمرجنسی اور کریٹیکل کیئر کنسلٹنٹ. آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا انگزائٹی اور ڈپریشن کے معاملے میں. جیسا کہ ہم لوگ جب پیشنٹ سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک چیز جو بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے وہ اکثر اوقات پیشنٹ کی انگزائٹی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، جو کہ اس کی بیماری سے ہٹ کے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک پیشنٹ جسے شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ہے اور وہ دل کے عارضے میں بھی مبتلا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس آئے گا. اس کی بہت ساری علامات ایسی ہوں گی جس کا ڈائریکٹلی نہ تو شوگر سے تعلق ہوگا، نہ بلڈ پریشر سے تعلق ہوگا، نہ ہی اس کے دل کے مرض سے اس کا کوئی تعلق ہوگا. وہ اس کی اپنے مفروضات ہوں گے اور اس کی اپنی جو پریشانی ہے، انٹرنل انگزائٹی ہے، وہ بیسیکلی اسے ایکسپریس کر رہا ہوگا. جو نا تجربہ کار ڈاکٹر ہوتے ہیں، پیرامیڈیکل سٹاف ہوتا ہے، یا خاص طور پہ گھر والے، وہ اس پریشانی کو بالخصوص شروع میں جج نہیں کر پاتے اور وہ ایک انتہائی سنجیدہ قسم کی بیماری سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری کی پوری فیملی پریشان ہے. اور اس پریشانی سے فائدہ تو نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے پیشنٹ کو، خود کو، اور فیملی ممبرز اس کی وجہ سے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. ہاں، البتہ اگر اس انگزائٹی کے اس ماحول کو ڈاکٹر نہ سمجھ پائے تو اس سے بھی مریض کا الٹا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے کچھ ایسی ادویات دے دے یا اس کے ایسے کچھ مہنگے ٹیسٹ کروانا شروع کر دے جس کی وجہ سے مریض کا مالی نقصان بھی ہو اور آخر میں پتہ چلے کہ یہ صرف ایک پریشانی تھی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اگر ہم اس کے انسیڈنس کا اندازہ لگائیں تو ڈپریشن اور انگزائٹی جو ہے کم از کم مائلڈ ٹو ماڈریٹ ڈگری میں، یہ آپ کے آؤٹ ڈور کیسز میں بھی 50 to 60% کیسز میں، اور جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں 70% کیسز تک پیشنٹس میں اور سم ٹائم ان کے فیملی ممبرز میں پائی جا رہی ہوتی ہے. اس لیے اور دوسری سائڈ پہ ایک زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ مریض کو انتہائی سیریس قسم کی بیماری چل رہی ہوتی ہے اور ڈاکٹر یا گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس کی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، وہم ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہوتی. تو جو سیریس قسم کی بیماریاں ہیں انہیں پریشانی کے چکر میں مریض کو خراب نہیں کرنا چاہیے. تو ہمیں انگزائٹی یا ڈپریشن کو ڈائگنوز کرنے سے پہلے اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نہ تو ہم اسے اوور ڈائگنوز کریں، یعنی جہاں انگزائٹی پیشنٹ کو نہیں ہے اور ہم اسے انگزائٹی لیبل کر کے بیٹھ جائیں اور اس کی بیماری کو سنجیدگی سے ٹریٹ نہ کریں، اور نہ ہی اسے انڈر ڈائگنوز کرنا چاہیے کہ مریض جو ہے وہ پریشانی کی وجہ سے علامات ظاہر کر رہا ہے اور ہم اسے دوسری سیریس بیماریوں کے طور پہ اسے ٹریٹ کر رہے ہیں. اکثر کیسز میں انگزائٹی کا سلوشن کیا ہے؟ انگزائٹی کا سلوشن دوائیوں کے علاوہ دوائیوں سے زیادہ مریض کے اپنے پاس ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ باہر روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ 2-3 دوست ہیں، گھر والے ہیں، آرام سے روڈ پہ سفر کر رہے ہیں، تو اچانک سے 2-3 لوگ آتے ہیں، گن پوائنٹس کے اوپر آپ کی گاڑی روک لیتے ہیں. صرف اس ایک سین میں جو کہ چند سیکنڈ میں رونما ہوتا ہے، آپ کی اپنی اندرونی کیفیت ساری کی ساری تبدیل ہو جائے گی، اور وہی اندرونی کیفیت جو ہے ظاہری طور پہ بھی آپ پہ نظر آنا شروع ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کو پسینے آنا شروع ہو جائیں، آپ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں، آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہونا شروع ہو جائے اور آپ کی سانس کی رفتار تیز ہو جائے. یہ تو ایک عام ریئیکشن ہے. لیکن اگر کوئی کمزور دل والا ہے یا کسی کو پہلے سے دل کا مسئلہ ہے یا کچھ نازک خواتین ہیں جنہیں اس طرح کی سچویشن کو فیس کرنا پڑے، تو ان میں اس ریئیکشن اس سے زیادہ سیویئر بھی آ سکتا ہے. دل کے مریضوں کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے، اور جوں ٹریگر زیادہ بڑھتا جائے گا آپ کا ریئیکشن بھی اسی حساب سے بڑھے گا. ابھی انہوں نے صرف گن پوائنٹ پہ آپ کو روکا ہے تو یہ ریئیکشن ہے، اور جب وہ آئیں گے ہو سکتا ہے آپ کو زد و کوب بھی کریں، 1-2 تھپڑ لگا دیں، سخت لہجے میں بات کریں، اور کار میں افراد سوار جتنے بھی ہیں ان میں کسی کو شوٹ بھی کر دیں، تو ظاہر ہے آپ کا ریئیکشن بڑھتا جائے گا. اس میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں کہ ایسے افراد جنہیں ڈاکٹروں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ تو ہاتھ لگایا اور نہ ہی شوٹ کیا، تو ان میں جو بھی علامات آ رہی ہیں صرف وہ انگزائٹی کی وجہ سے آ رہی ہیں.
اگر وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، صرف وہ آپ کو دھمکاتے ہیں، آپ سے پیسے نکلواتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، تو اتنا چھوٹا نقصان کرنے کے بعد بھی آپ کے اندر اس کا ریئیکشن بہت زیادہ سٹرونگ آ سکتا ہے۔ یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اینگزائٹی ہے۔ اب اس ساری سچویشن کو ہینڈل کرنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ جب آپ اس ساری سچویشن سے گزر گئے، وہ سچویشن ختم ہو گئی، ڈاکو آپ کو ڈرا کے دھمکا کے زد و کوب کر کے چلے گئے، اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی شخص ساری رات نہ سو پائے، بلکہ ہفتہ، 10 دن، 15 دن اس کے ذہن کے آگے یہی نقشہ دوڑتا رہے اور بار بار اسی کو ریکال کر کے وہ پریشان ہوتا رہے۔ کوئی فرد ایسا بھی ہوگا جو دوسرے تیسرے دن اسے اللہ کی رضا سمجھ کے اسے بھول جائے گا اور اپنی روٹین لائف میں آ جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اسی ایک ایونٹ کو لے کے اپنے نروز کے اوپر سوار کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ 6 مہینے، سال، 2 سال تک اس معاملے کو اپنے سر کے اوپر اتنا زیادہ سوار کر لیں کہ اتنی اپنی روٹین لائف بھی افیکٹ ہو جائے۔ اب اس طریقے کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو ایک مثبت سوچ اپنانا ہوگی۔ ایک مثبت سوچ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، ہمارے اوپر آئی، گزر گئی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرا کم از کم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، میری جان بچی، سو لاکھوں پائے۔ تو آپ اسے، اور باقی جو پیسوں کا کچھ نقصان ہوا تو آپ دوبارہ بھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو اس ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ آپ اس چیز کو بھلا سکتے ہیں۔ دوسری سائڈ پہ اگر آپ نیگیٹیولی سوچتے رہیں گے کہ اگر وہ ہمیں گولی مار دیتے، میں مر جاتا، میرے بچوں کا کیا بنتا، میرے والدین کا کیا بنتا، میرے بہن بھائیوں کا کیا بنتا، اور اس نیگیٹیو تھنکنگ کو آپ بار بار سوچتے رہے، تو یقیناً ان ڈاکوؤں نے آپ کو اتنا نقصان نہیں کیا ہوگا جتنا نقصان آپ اس واقعے کے بعد خود اپنے کا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو انگزائٹی ہے، اس میں 80 to 90% کم از کم مائلڈ ٹو ماڈریٹ انگزائٹی جو ہے، اس کو کنٹرول کرنا آپ کے اپنے بس کا ہوتا ہے۔ آپ صرف اس کے لیے پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور پرانے واقعات کو، پرانی چیزوں کو بھول کے نئی مثبت سوچ کے ساتھ آپ کو خود کو قسم کے بہت سارے ٹریگرز آپ کو لائف میں ملتے ہیں۔ اگر اس طرح کے واقعات جو کہ عموماً ہماری زندگی میں آتے رہتے ہیں، ان سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے مثبت سوچ۔ اگر آپ مثبت سوچ لے کے آگے بڑھتے ہیں اور پرانی تلخ یادوں کو بھلا دیتے ہیں، تو اس سے آپ کی صحت کے اوپر بھی اچھے اثرات ہوتے ہیں، اور اس سے آپ کے فیملی ممبرز بھی ایک ٹربل سم سچویشن سے نہیں گزرتے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔